السلام علیکم۔ لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ میں ہوں منیب آصف، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جان کے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، آپ کے روزے بھی بڑے اچھے گزرے ہوں گے۔ بس کچھ ہی سعادتیں، کچھ ہی گھڑیاں ہمارے پاس رہ گئی ہیں اس رمضان کے حوالے سے، اور پھر یہ رمضان بھی اختتام پذیر کی طرف چلا جائے گا، اور ہم اپنی باقی کی نارمل روٹین کی طرف بھی آ جائیں گے۔ بلکہ رمضان کے ساتھ ساتھ اس وقت تو گھروں میں عید کی تیاریاں بھی آپ لوگ کر رہے ہوں گے، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ لیکن جو رمضان ہمیں سکھا کر جا رہا ہے نا، ہمیں وہ بھی نہیں بھولنا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب انسان کی جو اصل پہچان ہے نا، اس کا چہرہ نہیں ہوتا، اس کا کردار ہوتا ہے۔ دولت، شہرت، لباس، الفاظ سب وقتی چیزیں ہیں، مگر کردار ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بنا لی جائے تو انسان کہیں بھی جائے عزت کم نہیں ہوتی ہے، اور اگر بگاڑ لی جائے تو ساری کامیابیاں بھی بے وقت ہو جاتی ہیں۔ مگر کردار بنتا کیسے ہے؟ صرف باتوں سے نہیں، عمل سے، سچ بولنے سے، وعدے نبھانے سے، محنت کرنے سے، دوسروں کے حق کا خیال رکھنے سے۔ کردار وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی پہچانی جاتی ہے، وہ خوشبو ہے جو دور تک محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا کردار صرف دوسروں کو شاید نصیحت کرنے کا نام ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے خود کو بہتر بنانے کا عمل ہے۔ جب انسان اپنی نیت کو صاف کر لے، اپنے عمل کو درست کر لے، تو دنیا خود بخود اسے عزت دینے لگ جاتی ہے، دنیا خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا کردار محض اخلاقیات کا سبق نہیں ہے، بلکہ عملی کامیابی کا سب سے اہم راز بھی ہے۔ جو لوگ ایمانداری اور اصولوں پر کھڑے رہتے ہیں وہ وقتی مشکلات ضرور سہ سکتے ہیں، مگر آخر میں جیت انہی کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ خوبصورتی وقت کے ساتھ نا ماند پڑ جاتی ہے۔ پیسہ کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، ہاتھ کی میل کی طرح ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مگر کردار وہ سرمایہ ہے، وہ آپ کا ایسٹ ہے جو ہر حال میں آپ کے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو خاص طور پر یہ جو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کردار کے بارے میں بھی، ہمیں اپنی شخصیت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اس کو بھی بہتر بنانے کے حوالے سے کام ضرور کرنا چاہیے۔ اور جس مہینے میں اس وقت ہم موجود ہیں، یہ بھی ہمارے کردار کو بہتر بنانے کے حوالے سے ایک بہت ہی کہہ لیں کہ عملی شکل ہے، یا پھر اس کو مشق آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت مشق ہے کہ اگر آپ اس کی روح کو سمجھ لیں اور اس کے حوالے سے اپنا کردار بہتر کر لیں۔ تو جناب یہ آج کا ہمارا پیغام تھا۔ ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سید احسن علی موجود ہیں جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان
حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ویلکم بیک۔ اور جناب روح رمضان کی ٹرانسمیشن ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اب کچھ ہم نے بات کرنی ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں اور خاص طور پر جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس میں عید کے بعد کی کیا گہما گہمی ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ خاص طور پر رمضان میں ذرا ہیکٹک روٹین ہو جاتی ہے اور معاملات بڑے اسٹک ہو جاتے ہیں، مطلب روٹین ایسے ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جناب بہت زیادہ کام ہمارا ہو رہا ہے، حالانکہ کام تو وہی ہوتا ہے، لیکن فاسٹنگ میں آپ سب جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا زیادہ معاملات جو ہے نا وہ گمبھیر لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے کہ جناب عید کے بعد خاص طور پر کارپوریٹ سیکٹر میں یا باقی سیکٹرز میں کس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے، کیا سچویشن چیلنجنگ ہو جاتی ہے یا ورک لوڈ کم ہو جاتا ہے یا کیا معاملات ہوتے ہیں، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے احمد فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کاشف افتخار صاحب نے بھی ہمیں آج کی ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے۔ تو آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے گزرے ہیں آپ دونوں کے روزے؟ روزے جی بس گزر ہی گئے، اچھے گزر گئے؟ جی ابھی بھی ماشاءاللہ آج ہم 29ویں روزے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل اور دعائیں کر رہے ہیں کل عید ہو جائے۔ یہ دعا ہے کل عید ہو جائے، لیکن ابھی بھی امکانات ہیں کہ کل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کل عید ہوتی ہے یا نہیں۔ ابھی فی الحال فواد صاحب آپ ہی سے سٹارٹ کرتی ہوں، کارپوریٹ سیکٹر میں عید کے بعد کیا معاملات سارے ہوتے ہیں؟ برڈن ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ برڈن اگر دیکھیں تو جتنا زیادہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بڑھ جاتا ہے
وہ کیونکہ آپ دیکھیں FMCG کی جتنی پروڈکٹس ہیں, گروسری وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے, عید کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں خریداری وغیرہ. تو جب رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو اچانک سے جب آفیسز کھلتے ہیں تو وٹ وی ہیو آبزروڈ ان دا کارپوریٹ سیکٹر از کہ انتہائی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. یعنی امپلائیز کو پتہ ہوتا ہے کہ یار جو ہم نے میجر چنک تھا وہ تو اچیو کر لیا, ہم نے سیلز کے ٹارگیٹس اچیو کر لیے, کام جو تھا وہ ہم نے 200+ پہ جا کے کام کر لیا, تو یوزلی یہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا. اور اگر آپ دیکھیں تو اس مہینے میں پرٹیکولرلی میں نوٹس کر رہا تھا کہ ابھی جو فرسٹ کوارٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. یعنی کل 31 مارچ ہے, موسٹ پرابلی عید ہے یا 30واں روزہ ہوگا, تو امپلائیز چھٹی پر جا چکے ہیں. تو جو ٹارگیٹ انہوں نے 31 مارچ تک اچیو کرنا تھے وہ 28 مارچ کو اچیو کر کے چلے گئے. ابھی میں آ رہا تھا تو سڑکیں بالکل خالی نظر آ رہی تھی. سو دے آر گون ٹو دا ہوم. اب جب وہ واپس آئیں گے تو سیکنڈ تو سیکنڈ کوارٹر اب شروع ہو چکا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ امپلائیز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تھوڑی بہتر ہے. ایک تو ویسے ہی سلو ڈاؤن ہوگا, لوگ واپس آئیں گے تو کچھ لوگوں نے, آپ کو پتا ہے وینسڈے کے ساتھ تھرسڈے اور فرائیڈے کی چھٹی بھی شامل کر لیتے ہیں, تو وہ دے ول بی بیک آن اباؤٹ 10 اور سم ویئر, تو پھر وہ آ کے ذرا تیاری پکڑتے ہیں. سو وٹ آئی ہیو آبزروڈ ان کارپوریٹ سیکٹر از مڈ آف دا نیکسٹ منتھ جب وہ ہوتا ہے عید کے بعد, تب آ کے ذرا سا رائز ملنا شروع ہوتا ہے. ادروائز امپلائیز بھی سلو ہیں, ان کو پتا ٹارگیٹ اچیو کیے ہوئے ہیں, جو بائر ہے وہ بھی کم ہے. مطلب ایسا کوئی چیلنجنگ سچویشن نہیں ہوگی. رادر چیلنجنگ اس لیے ہوتی ہے, مینجمنٹ کے لیے چیلنجنگ ہوتی ہے کہ لوگ کام کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں, کچھ چھٹیوں پہ آتے ہوئے واپس آتے ہوئے ٹائم لے رہے ہیں, تو اتنا زیادہ پریشر نہیں ہوتا بلکہ کم ہو جاتا ہے, جسٹ لائک ارلی ڈیز آف رمضان. اچھا, ویسا نہیں ہوتا ہے عید کے بعد خاص طور پر. تو کاشف صاحب, باقی کمپنیز میں یا IT سیکٹر میں خاص طور پر عید کے بعد کیا سارے معاملات ہوتے ہیں؟ برڈن زیادہ ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں منیبہ, IT سیکٹر میں ظاہر ہے عید کے جو آخری 10 دن ہیں یہ تو واقعی ہر جگہ پر ایک دم سے ورک لوڈ آتا ہے, اور آپ کی آن لائن ٹریڈنگ بھی بہت چلتی ہے, آپ گھروں میں چیزیں منگوا لیتے ہیں. جب عید گزرتی ہے تو ایک دم ہمیں سلمپ دیکھنے کو ملتا ہے, خاص طور پہ وہ پہلا ہفتہ کہ ابھی روٹین پہ واپس آنا ہے, امپلائیز نے واپس آنا ہے, جو جاتے ہیں ان کا آنے کو اتنی جلدی دل نہیں کرتا. مطلب اس میں 2-3 سینیریوز ہیں. پھر اس کی وجہ سے کیونکہ آپ کے ورک فورس نہیں ہوتی تو پھر آپ کا کام جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. ہاں, آپ ورک فرام ہوم بھی کام کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ پاکستان میں اس کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے یا اس کے ساتھ آپ اتنا انصاف نہیں کرتے, تو ایک یہ علیحدہ سینیریو آتا ہے نا, سینیریوز میں سینیریوز ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری سجیشن یہ ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آفٹر عید ای کامرس کو, کیونکہ ای کامرس کی اہمیت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کے بزنس نے 50% اگر چلنا ہے نا اسٹور میں, تو اس نے 50% کے لیے آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دینا آن لائن. آن لائن میں اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کریں, وہاں پر ڈسکاؤنٹ آفرز کریں, انسٹالمنٹ پلانس لگائیں, جس کی طرف پھر لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو آپ کا تھوڑا ڈیفیسٹ ہوتا ہے یا سلو ڈاؤن ہوتا ہے نظام, وہ آپ کا ایک دم سے بیلنس ہونے کے قریب ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے ہمارے لیے بڑی پیاری بات کہی تھی, وہ کہا تھا کام کام اور کام, اور سن لیا ہمارے ہمسائے ملک نے, چائنا نے, انہوں نے کہا ہم کریں گے یہ کام. تو افسوس کے ساتھ کہ وہ محنت کرتے ہیں, دے ورک سو ہارڈ, ہمارے ہاں اس کا رجحان کم ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے یہ پیغام پہنچے ہمارے خاص طور پہ نوجوانوں کو کہ ہمارے پاس پاکستان میں IT کا $25 بلین کا ہدف ہے. آپ ہمسایہ ملک دیکھیں اپنا, وہ اس کی IT انڈسٹری کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور کر چکا ہے, اور وہ بہت آگے ہے. وائی ناٹ وہی, ہمیں ٹارگیٹ ملتا ہے 25 بلین کا. آپ سمجھتی ہیں کہ اس انداز سے, یا اگر ہمیں تو نیند نہیں آنی چاہیے میرے حساب سے. وی ہیو ٹو ورک سو ہارڈ فار اس اینڈ فار آور کنٹری, اینڈ آئی بلیو دس کہ اگر پاکستان بنے گا تو آپ بنے گی, میں بنوں گا. بے شک ایسے ہی, پاکستان نہیں بنے گا ہم ڈاؤن ہو جائیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, ہاں. سو یہ بہت بڑا IT کا ہدف ہے, یہ کام سے پورا ہو سکتا ہے. تو آئی سجیسٹ کہ کام کرنا چاہیے, کم بیک ٹو ورک, ہیو اے سیریس ایٹیچیوڈ, اور کام چوری کو ختم کریں. پوری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے اس چیز میں معذرت کے ساتھ, لیکن ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں, مطلب ابھی چلے تھوڑا بہت ریلیکسیشن کر لیں, ابھی عید بھی ہے, عید کی چھٹیاں بھی ہیں, روزے بھی چل رہے ہیں. ہاں, آل از ناٹ ڈاؤن لائک دس. دیکھیں انڈسٹری میں جیسے IT کی میں بات کی ہے, میں کارپوریٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, وہ تو جاتا ہے, سلو ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں ٹیلکو ان دنوں میں پیک پہ ہوں گے. اچھا, عید کی چھٹیوں میں بھی, اور اس سے پہلے بھی, ان کو کوئی چھٹی نہیں ملے گی, چھٹیاں بھی نہیں, اور ان کا ریونیو بڑھ رہا ہوگا, ان کا کام بڑھا ہوگا, نیٹ ورک چوک ہو جاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. پھر آپ ٹریول اینڈ ٹورزم کو دیکھیں, جی وہ بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے. ہمیشہ سے گورنمنٹ کی طرف سے 3 چھٹیاں ملتی ہیں, 7 2 کوئی ویکینڈ مل جاتا ہے, 2 چھٹیاں ہمارے لوگ ملاتے ہیں امپلائیز,
साथ 2 और मिल जाते हैं, that makes it about 9 or 10 days. तो लोग नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले जाते हैं, वहां पर जाके फंस जाते हैं, चौक हो जाते हैं. लेकिन ये वाली इंडस्ट्री अच्छा खासा बूम करती है इन दिनों में, और इनके एम्प्लॉइज की इवनिंग्स और नाइट शिफ्ट अच्छी खासी हेक्टिक हो जाती है. सो ऑल इज नॉट स्लो डाउन. ये वाली जो है यहाँ पे राइज हो रही होती है चीज़ें. लेकिन मुझे ये बताएं फवाद साहब कि क्या ईद के बाद कस्टमर्स के कोई बिहेवियर्स, कोई रवैयों में तब्दीली आती है कि नहीं आती है? जी, कस्टमर का रवैया इसलिए इस तरह से हो जाता है कि जो बाइंग पावर है, अब बल्कि मज़े की बात बताता हूँ, आज ही मैं अभी ये लिंक रोड पे ड्राइव कर रहा था, तो एक जगह पर रुका कुछ लेने के लिए बच्चों के साथ. तो एक साहब, एक शख्स था, वो बाइक पे अपने बेटे को बिठा रहा था, उसको बता रहा था आज 30 तारीख है, कल 31 होगी, अभी अगला महीना शुरू होना है, तो तुम तनख्वाह मेरी अभी ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए. तो वो बच्चे की, मुझे वो साहब सीनियर जो थे, ही वॉज अबाउट 54-55, उनके बेटे की जो डायलॉग था उससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अब ये स्लो डाउन होगा. वजह ये है, बाइंग पावर जब आपकी एक्सपेंड, आपने स्ट्रेच कर लिया ना, आप देखें इस महीने भी कई कंपनीज में तनख्वाहें पहले दे दी, 25-26 को एग्जैक्टली पहले आ जाती हैं. ट्रू. और उन्होंने इसलिए की कि आप ताकि खर्च कर सकें. तो अभी बाकी का महीना वो जो डायलॉग भी तो पड़ा है. तो दैट इज वाई वो जो बायर है उसकी वो पावर उतनी नहीं रहती. तो नेचुरल स्लो डाउन बायर की तरफ से बहुत ज्यादा विजिबल होता है. ग्रोसरीज आर डन ऑलरेडी, लोगों ने ईद के लिए कर लिया काफी सारा काम, महीने के लिए आपने कर लिया काफी कुछ. उसके अलावा स्पेंडिंग जो आपकी पावर थी वो आप यूटिलाइज कर चुके हैं. ज्यादा से ज्यादा ये ईद के दूसरे तीसरे दिन तक जाएगी जब मेहमान आएंगे बहुत ज्यादा, या आप जाएंगे. जिसको कहते हैं टरू इज इंटरनेशनल ससुराल डे, जो होता है ना ससुराल जाने का, ससुराल कहते हैं उसको. तो वो एक बन जाता है. तो वहां तक तो चलता है इसका फ्लो. लेकिन उसके बाद अचानक बायर भी वापस आ जाता है. सिवाय चंद एक जो ई कॉमर्स की तरफ लोग कनेक्टेड होते हैं, ऑनलाइन जो कर रहे होते हैं, उनके अलावा बाकी सब स्लो डाउन हो जाता है. अच्छा, तो बायर की ये पावर कम हो जाती है, तो इंडस्ट्री ऐसा ऐसा स्लो डाउन होती है. लेकिन ये जो मार्केट में, क्या आपको लगता है रिसेशन में और ये जो तलब और रसद, ये इसका भी मामला होता है ईद के बाद? जी बिल्कुल, यही वजह है. अच्छा. सेम रीजन, जैसे मैंने कहा कि 2-3 इंडस्ट्रीज का तो बूम आता है इन 8-10 दिनों में, लेकिन बाकी स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि पॉकेट में पैसे नहीं है तो कस्टमर कैसे आएगा? एग्जैक्टली. और वो जो मैंने डायलॉग बताया आपको बाप बेटे का कि अभी महीना पूरा पड़ा हुआ है, तो उनको पता है कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ना. तो वो उन्हें अभी टेंशन पड़ गई. तो ये हर किसी का हाल है, ये सिर्फ उनका नहीं, ये सबका हाल है. जी, ये अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तमाम जगहों पर ये चीज, ये सूरत हाल हो रही है कि पहले पे मिल गई है, लेकिन अब क्या करें, पूरा महीना भी उसके साथ गुजारनी है. तो काशिफ साहब, क्या इसमें ई कॉमर्स में, आईटी इंडस्ट्री में भी ये रिसेशन वाला मामला है और ईद के बाद इसके ऊपर कोई असर पड़ता है? देखिए, इसके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मौके पैदा किए जाते हैं. ठीक है, तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करें. अच्छा. ठीक है, वो मौके आपको अपने आप नहीं मिलने. आईटी की दुनिया में इस वक्त इतना बड़ा ट्रेंड है कि आईटी में आप बहुत काम कर सकते हैं. ई कॉमर्स आपकी सोच से ज़्यादा, आपकी हर चीज़, दुपट्टा, एवरीथिंग, ये चीज़ें पड़ी हुई आपकी वहाँ मौजूद हैं. और एक चीज़ कहते हैं, मैंने एक चीज़ थोड़ा सा महसूस किया है, शायद आप भी इत्तेफाक करें, कि हम जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो कहते हैं ना बदोबदी कोई चीज़ बिक जाना. मैंने ये ट्रेंड भी देखा है कि फ़र्ज़ करें कि आपका माइंड सेट नहीं है, ये मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, कि आपका माइंड नहीं था कि मैं ये चीज़ को परचेज़ करूँ, लेकिन चूंकि वो प्रोडक्ट सिर्फ आपको ऑनलाइन ही मिली, आपको बड़े बड़े स्टोर्स में भी नहीं दिखी, तो आपने ये फैसला कर लिया कि मैं इसको ख़रीद लूँ. इसको हम कहते हैं माइक्रोनिश. तो वाई नॉट के जो सेलर है वो माइक्रोनिश पे काम कर रहा है, और आपके सामने वो अनोखी चीज़ ला के रख रहा है जो है भी आपकी ज़रूरत और आपको दिखती भी कम है, तो आप इमीडिएटली उसको ख़रीद लेते हैं. तो उस वक्त रिसेशन किधर जाता? या आप ये चीज़ों को देखें कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये चीज़ नहीं है और आपको इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाते हैं वहाँ पे, तो एक ये चीज़ इतनी अच्छी है ई कॉमर्स की, हमारी आईटी की फील्ड की, कि मैं नहीं समझ रहा कि इसको किसी चीज़ की मोहताजी है किसी वक्त में. इंस्टॉलमेंट प्लान्स आजकल बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद है इनके लिए, बहुत ज़्यादा. अच्छा. ये आपके रेवेन्यू को जो है ओवरकम कर देता है. ओके. ये अगर आपको दूसरी तरफ से डेफिसिट हो रहा है तो इधर से ये पूरा कर लेता है, और आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है. तलब और रसद दोनों पूरी हो गई. तलब तो है जी और रसद भी मौजूद है, लेकिन बाइंग पावर नहीं है. उसका ही हल है, और वो आपको ई कॉमर्स में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है. आजकल हर किसी वेबसाइट पे है ये इंस्टॉलमेंट वाला. हाँ जी, ऑप्शन. तो आप अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर लेते हैं, और अगर आपके हालात बुरे हैं तो उसको भी आप ओवरकम कर लेते हैं. लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि इस आईटी की फील्ड को अपनाएं, इसके अंदर आएँ, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके पैदा होते हैं. आपके पास ये कंप्लेंट ख़त्म हो जाती है कि मुझे बाइंग पावर मेरे पास नहीं है. यहाँ जिस तरह सर ने कहा कि जी 30 तारीख है,
تو 31 کو تم نے میری تنخواہ نہیں ختم کرنی. یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی ہے. ہاں جی. تو یہ کہانی وہاں پر ختم ہو جاتی. میں نے ہوتے دیکھی ہے منیبا, بلیو می, جی میں نے یہ چیز ہوتے دیکھی ہے. تو بس اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور سمجھنا ہے, اور $25 بلین کا ہدف آٹومیٹک پورا ہو جائے گا. آپ کا بھی فائدہ, ملک کا بھی فائدہ. تو اس میں کرنا ہے, کام کرنا چاہیے. میں ہاں, یہ جب آپ یہ سمجھیں گے نا کہ ہماری ضرورت ہے, جب اپنی ضرورت سمجھ کے کام آپ کرتے ہیں نا, تو پھر آٹومیٹکلی اس کا فائدہ ہوتا ہے. آئی ٹی میں بچیاں گھروں میں وہ کھانا پکا رہی ہیں, وہ یوٹیوب کو یوٹیلائز کر رہی ہیں, اور وہ اس کا آپ کو بتا رہی ہیں, اور آپ کا انکم جنریٹ ہو رہا ہے. تو اپرچونٹی ملی نا آپ کو. جی ایگزیکٹلی, گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو اپرچونٹی ملی. آپ نے ڈالرز میں اپنی تھنکنگ کر لی کہ میں نے ڈالرز میں کمانا ہے, اور لوگ کما رہے ہیں. اب بس کنٹینٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ لوگ کما رہے ہیں گھر بیٹھ کے. وہاں پر آپ کی نا بائنگ پاور بڑھ جاتی ہے, پھر طلب اور رسد کا پرابلم نہیں ہوتا, وہ پرابلم نہیں ہوتا ہے, آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب, کیا عید کے بعد جیسے رمضان میں بھی تھوڑے بہت فلیکسیبل آورز ہوتے ہوں گے, تو عید کے بعد کوئی HR ریموٹ ورک یا پھر فلیکسیبل آورز کا جو پالیسی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ HR اسٹرکٹ ہو جاتا ہے کہ اب نہیں بھائی رمضان تک ہی تھا جو بھی تم لوگوں کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دینی تھی, یہ بیک ٹو نارمل ہو جاتا ہے. بیک ٹو نارمل ہو جاتا ہے, HR اسٹرکٹ ہو جاتا ہے پھر. جی جیسے پہلے رمضان سے پہلے کر رہے تھے, اس کے بعد واپس اسی جگہ پر آ جاتے ہیں. لیکن کئی کمپنیز ایسی ہیں جو فلیکسیبل آورز تو ویسے بھی آفر کرتے ہیں, اس کے علاوہ ورک فرام ہوم کو پرٹیکولرلی ان دنوں کے لیے دیکھیں ایک بڑی سادہ سی چیز ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ بیہیویئر آف امپلائیز اونلی کہ وہ چھٹی کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو مزہ نہیں آتا تو کام نہیں کرتے. جو ہمارے پاس یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم آ جاتا ہے, جی بہت اچھے ٹاپ کلاس امپلائیز ہمارے چھوٹے شہروں سے یا گاؤں سے آتے ہیں, اور ان کے لیے آنا جانا اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے. کئی لوگ 10 دن پہلے ٹکٹ خرید لیتے ہیں, ریٹرن ٹکٹ جانے اور آنے کا بھی, تو ان کے لیے تو سم ہاؤ چل جاتا ہے. اور بڑی جو کمپنیز ہیں وہ وہاں پر تو مل جاتا ہے, لیکن ان کو چھوٹے علاقوں سے آنا ہوتا ہے ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے. سو وٹ گڈ کمپنیز آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ از وہ ورک فرام ہوم فار دیز 2-3 days آفر کر دیتے ہیں. اچھا کہ ٹھیک ہے ایسے کام ہے جہاں پہ آپ وہاں سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. لیکن کمنگ اگین جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر سیلز ہے اور اس کا اگر ایک ایریا اس شخص کو ایک ASM کو یا زونل مینیجر کو ملا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں پر کام کرنا ہی ہے. He has to be there. ایسے ہی کانٹیکٹ سینٹر امپلائیز ہیں, انہوں نے وہاں پر جانا ہی جانا ہے. سیکورٹی کی پورے ہمارے امپلائیز ہیں, انہوں نے جانا ہی جانا ہے. آپ ورک فرام ہوم نہیں کر سکتے. میں ورک فرام ہوم نہیں کر سکتی. آپ صرف وش کر سکتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. تو دیر آر سرٹن جابس جن میں ورک فرام ہوم چل نہیں سکتا. اس کے علاوہ جہاں پر چل سکتا ہے اس پر بہت اچھی کمپنیز ایسا آفر کر رہی ہیں. فائنینس وغیرہ میں چل جاتا ہے سم ٹائمز, ایڈمن وغیرہ گھر سے آرڈرز وغیرہ دے کے کر لیتے ہیں کچھ سارے کام. تو سم ہاؤ اٹ ورکس, بیک ٹو نارمل ہوتا ہے. لیکن اچھی کمپنیز جیسے میں کہہ رہا ہوں جو کارپوریٹ انڈسٹری ہے, دے ٹیک گڈ کیئر آف امپلائیز. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ سلو ڈاؤن ہو رہے ہیں, آپ انرجی اکٹھی کر رہے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ ملنا ہے, کسی نے کیجول لیو شامل کر لی, کسی نے اینول شامل کر لی ساتھ, تو دیٹس اوکے. کیونکہ اگین جیسے میں نے کہا جو سب سے بڑا پلس اس دفعہ ہوا ہے وہ ہے فرسٹ کوارٹر کمپلیٹ ہو گیا, اور اس میں اوور اچیو زیادہ تر کمپنیز نے کیا ہے. اچھا صحیح ہے, بیکاز آف رمضان. تو پھر اب کمپنیز کو چھٹیاں دیتے ہوئے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں, جو بہت ہی کھڑوس باسز نہیں ہوتے ان کے علاوہ سب چل میں ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کہ اپنا کام کر لیا, اب ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں, اور اوور اچیو بھی کر لیا آپ نے. ایگزیکٹلی. تو یہ نارمل سی بات ہے. رمضان میں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہے, تو وہ پھر دے ٹیک گڈ کیئر آف امپلائیز کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں, اب تھوڑا سا ٹائم لے لیں. اور آلریڈی کچھ کمپنیز ہیں تو جمز وغیرہ بھی آپ کو پتہ ہے اب آ گئے ہوئے ہیں. امپلائی ویلنس پروگرام بہت سارے آتے ہیں, وہ اس میں کرتے ہیں. تو دے آر گیونگ اسپیس ٹو دا امپلائیز کہ ٹھیک ہے آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں, آپ کرنا چاہتے ہیں. ویسے بھی منیبا کارپوریٹ سیکٹر کا اتنا زیادہ گرلنگ اوور آل ہوتا ہے نا کلچر, یو ہیو ٹو بائی آل مینس ورک ہارڈ. تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ریس میں آ جاتے ہیں. کیا بات ہے. لیکن یہ فواد صاحب جب چھٹیوں کے بعد آتے ہیں تو تب تھوڑا سا ہم نا چھٹیوں والے موڈ میں ہوتے ہیں نا, دل بھی نہیں کرتا کام کرنے کا. تو ورک لائف بیلنس اور امپلائیز انگیجمنٹ کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ چھٹی کے بعد بندہ ویسے ہی موج میں ہوتا ہے کہ یار ہم تو چھٹی کر کے آئے ہیں, ایک ہفتے کی چھٹی ہے, اب دل ہی نہیں کر رہا کام کرنے کا, تو اس کو کس طرح کریں گے؟ اس کو بڑا انٹیلیجنٹلی مینجمنٹ کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اچھا, مڈل ٹیئر مینجمنٹ اینڈ اپر لیئر. اس کا میں بتاتا ہوں. دیکھیں فرسٹ کوارٹر جیسے گزرا ہے نا ابھی, تو آپ ان کو آپ نے اگر انالیسس کیا ہے آپ کے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے TNS کیے ہوئے ہیں, تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کون سے امپلائیز ہیں جن کے اوپر ہمیں سیکنڈ کوارٹر میں انویسٹ کرنا ہے. تو آپ ٹریننگ پلان کر لیتے ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی پلان کر لیتے ہیں, انٹرنل انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز پلان کر لیتے ہیں,
दिस इज हाउ, देखें रोज़ों में लड़ाइयाँ ही हुई होंगी ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ की आपस में, तो जब हम वापस आएंगे तो आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज रख सकते हैं, एग्जैक्टली, तो आप उसके ज़रिए एक अच्छी आपस में बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन एंगेज योर एम्प्लॉइज़ वेल। हाँ, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि हर किसी की लड़ाई हुई होगी, हमारे यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी की भी लड़ाई नहीं हुई है। तो मुझे बताइए काशिफ साहब, जैसे उनके वहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, ई कॉमर्स में तो वर्क फ्रॉम होम ही होता है ना? जी जी जी, जी। उसमें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कहीं और जा सकते हैं, आप घर में रह के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन छुट्टियों के बाद उनमें भी कहीं ना कहीं तो आ जाती होगी कि अब हम किस तरह मैनेज करें ये चीज़ों को। नहीं, ऐसा नहीं है कि छुट्टियों के बाद, देखें एक वर्क फोर्स है ना, या उनको छुट्टियां ही नहीं होती हैं, आप ये समझे, मैं आपको जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं। मैंने जो देखा है ई कॉमर्स में स्पेशली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर वो बैठे हैं अफ्तारी कर रहे हैं या वो कहीं पे बैठे हुए आपके साथ गपशप लगा रहे हैं, ईद का माहौल है या कुछ भी है, वो अपने मोबाइल पे ना मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे मतलब एक बहुत काम कर रहे होते हैं। आपका इतना इजी हो चुका हुआ है, ई कॉमर्स आपके ऐसे हाथ में है, ये मोबाइल आपका ई कॉमर्स है, तो वो अगला फिर सोचता है कि यार अगर मैंने क्लिक ही करना है, या मैंने एक छोटा सा आगे से एक आंसर ही करना है, या मैंने एक स्ट्रेटजी को थोड़ा सा 5-6 मिनट में चेंज ही करना है और मुझे इसके इवर्स डॉलर्स आ रहे हैं, वो सोचता है ना, सोच रखे ना डॉलर्स की, मैंने डॉलर्स में इनकम जनरेट करनी है, तो वो तो फिर अपने आप को डिवोट करता है ना सर। तो ये तो ऐसी चीज़ है, बी योर ओन बॉस। अच्छा। और आप कहीं भी बैठ के कर सकती हैं। तो इसके अंदर मैंने एक बहुत सीरियस एटीट्यूड देखा है, मैं नहीं समझता कि हमारी आईटी की फील्ड में ऐसी चीज़ है। अच्छा जी, आप वर्क फ्रॉम होम, बट जिधर जब बैठे हैं आप काम कर सकते हैं, जिधर बैठे हैं आप काम कर सकते हैं। मैं आपके पास हूँ भी, उठता हूँ गाड़ी में जाता हूँ, मुझे कोई ऑर्डर आता है, मैं अपनी ई कॉमर्स फील्ड में देखता हूँ, मुझे 2-4-5 मिनट लगेंगे वहीं पे, उसके बाद मेरा काम तो चल रहा है, चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मैं इशारे पे खड़ा हूँ या मैं कहीं बैठा हूँ या किसी के गेस्ट बन के किसी के घर बैठा हुआ हूँ। अच्छा। तो मैं तो वर्क फ्रॉम होम नहीं, मैं तो गेस्ट फ्रॉम होम भी काम कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी ई कॉमर्स वालों को भी तो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है ना। फिर वो लॉजिस्टिक्स में आता है, बेसिकली पेमेंट्स में आ जाता है, वो भी और हिसाब से, कभी कभी इंटरनेट में भी आ जाता है। कभी इंटरनेट पे जी हमने बड़ी बात की हुई है, वो तो बहुत आया था। हाँ जी। तो अभी भी कभी कभी हो जाता है, तो ये एक इल्मिया है। अब बड़ी उम्मीद है हमें कि एलन मास्क लेके आ रहा है पाकिस्तान में एक निज़ाम। अच्छा। अल्लाह करे कि वो हो जाए तो फिर तो बड़ी बात है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। एवरीबडी इज डूइंग, एवरीबडी इज रेडी टू गेट इट, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर बहुत बड़ा चेंज आएगा। चले इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बेहतर करे हमारे लिए भी, हमारे पाकिस्तान के लिए भी। तो लास्टली जो है ना, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वर्क हार्ड। ठीक है जी, वर्क हार्ड, इसमें थकना नहीं है आपने। ये तो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की तो आदत होती है क्योंकि वो टारगेट ड्रिवन होते हैं, तो उनको मेहनत करना ही पड़ती है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा 5 मिनट्स और 10 मिनट्स देते हैं अपने आप को, दैट मीन्स यू कैन बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप काशिफ साहब? मैं जी बहुत ज़्यादा हम्बली रिक्वेस्ट के साथ ठीक है, अपने नौजवानों को, अपने बहनों को, भाइयों को मेरी बड़ी हार्डली रिक्वेस्ट है, माइंडसेट चेंज करें। ओके। अपने मुल्क का नाम बदनाम ना करें, वर्क हार्ड करें। कायदे आज़म ने कहा था काम काम और काम, बस काम हम नहीं कर रहे और हम कर क्या रहे हैं। अब देखें बाहर जाते हैं, अभी वो आ रही हैं, हम लोग भीख मांगते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, वीज़ेस की पाबंदियां आ रही हैं। प्लीज़ माइंडसेट चेंज करें और एंड ऑफ द डे वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, ठीक है जी, वर्क हार्ड करें, अच्छा काम करें, अपना मुस्तकबिल भी संवारें और अपने से जुड़े लोगों का भी और पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करें। हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद थे, काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनाब, रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है जिसे नेकियों और रहमतों की फसल बहार कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इस महीने को रहमत नहीं ज़हमत बना दिया जाता है। हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, हर कोई ऐसे भाग दौड़ा होता है जैसे वो अगर इस जगह सबसे पहले ना पहुंचा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, लेकिन अफ्तारी के वक्त जो हमने हर जगह पूरा महीना उधम देखा है, वो हमारे माशरे की भरपूर अक्कासी भी करता है कि हमें ख़ुद एहतसाबी की अशद ज़रूरत है। अब जबकि माह रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है, तो हम ये जानेंगे कि आया हमने माह रमज़ान से क्या कुछ सीखा है, कितनी इस्लाह कर सके हैं हम अपने आप की, और इस माशरे के लिए हम किस तरह बेहतर तौर पर बाहर निकल सकते हैं, इस माशरे के लिए कुछ इक़दाम उठा सकते हैं। तो इस महीने के हवाले से हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए गुलसाना मंशा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो गुलसाना, आपको वेलकम कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? ठीक हैं मुनीबा, थैंक यू सो वेरी मच। हमेशा की तरह
It's a pleasure to be on your show. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. Thank you so very much. How you doing? میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. گلسانہ کیونکہ رمضان میں سے بھی ختم ہو رہا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں رمضان سکھاتا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو صبر سکھاتا ہے, دوسروں کے ساتھ محبت کرنا سکھاتا ہے, دوسروں کے ساتھ محبت بانٹنا ہمیں سکھاتا ہے, حلال اور حرام میں تمیز ہمیں بتاتا ہے, کہ یہ ہم سیکھ پاتے ہیں؟ افسوس والی بات ہے ویسے تو, لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک رمضان از دا ٹائم ٹو پریکٹس. کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہو, ہوم ورک کر رہے ہوتے ہو اپنے اوپر, تو آپ کے لیے آنے والے وقت میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو ایکچولی ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کا جو ٹائم ہے اٹ شوڈ بی اے پریکٹس ٹائم, جہاں آپ آنیسٹی آبزرو کر رہے ہو اور پھر دوسروں کا احساس کہ اگر ہماری, لیکن ہم انفارچونیٹلی ہم کچھ الٹی چیزیں دیکھتے ہیں کہ دوسرے کوئی بھوکا ہے نہیں ہے, ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے افطار کے ٹیبل کے اوپر ہماری سحریاں جو ہیں وہ بہت لیوش ہونی چاہیے اور وہ سارا کچھ اس طرح سے مینیج ہونا چاہیے. پھر نمازوں کی طرف یا اگر ریلیجس پریکٹسز کی طرف آئیں تو آپ یہ دیکھو کہ آئی تھنک رمضان از دا بیسٹ ٹائم جہاں آپ بچوں کی اور بڑوں کی ایک بہت اچھی, کیونکہ آورز شارٹ ہو جاتے ہیں نا اسکول کے بھی اور آفیسز کے بھی, تو یو کین ایزیلی آبزرو 5 times prayers. سو دس از اے ٹائم دیٹ 30 days آئی تھنک پریکٹس کا بڑا کمال ٹائم ہے کہ جن روٹینس کو پھر آپ بعد میں بھی مینٹین رکھ سکتے ہو. مطلب کسی بھی انسان کی ٹریننگ کے لیے آئی تھنک 30 days ٹائم از مور دین انف, وچ از وائی جو اللہ میاں نے بھی چوز کیا کہ اگر مطلب یہ روزے 5 دن کے بھی ہو سکتے تھے وہ بھی, لیکن ایک ایمپل ٹائم دیا گیا جہاں ہمیں بیسکلی کچھ چیزوں کو پریکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے, پھر قرآن ریسائٹ کرنے کا, پھر اپنے بیہیویئرز کو درست کرنے کا, اور کچھ ایسی چیزیں اپنانے کا یا دیکھنے کا موقع ملتا ہے. جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں منیبہ کہ میں مجھے یاد ہے کہ ابھی پہلے عشرے کے بیچ میں آپ کو پتہ ہے جیسے ہی رمضان اناؤنس ہوتا ہے تو جگہ جگہ سے افطار انوائٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, اب فلاں ہوٹل میں ہے, فلاں ہوٹل میں ہے. تو پہلے عشرے کے بیچ میں آئی ریممبر مجھے پہلا انوائٹ آیا اور میں نے مطلب بہت اس دفعہ چن کے میں افطاریوں پہ گئی, اور میرا خیال ہے آئی تھنک آئی ہیو اٹینڈیڈ 3 افطارز اونلی, وہ بھی جو بہت ضروری تھے. جب میں وہاں سے افطار کر کے نا اس اتنے بڑے ہوٹل میں سے باہر نکلی تو ہمیں مطلب افطار کے فوراً بعد ہم نکل آئے وہاں سے, اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت اور ایک اس کا بچہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے, ایک روٹی ان کے پاس اور اس کے اوپر پیاز رکھ کے, تو وہ اس سے, تو میں نے باقاعدہ میں نے گاڑی روکی اور میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کا روزہ تھا؟ تو کہتی ہیں ہاں جی میرا روزہ تھا. بچے کا تو آف کورس نہیں تھا, بٹ آف کورس اس وقت وہ بچے کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ پتہ نہیں کہاں سے اس بیچاری نے وہ روٹی لی. بس میں نے اس وقت یہ سوچا, میں نے کہا یہ جتنی لیوش افطار انوائٹس مجھے آئیں گے نا, میں نے اس کے اوپر نہیں جانا. مطلب آپ نے اپنے آپ کو سکھانی ہوتی ہیں کچھ چیزیں. میں اگر کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی تو کم از کم میں ان روایات کا حصہ نہ بنوں کہ جہاں وہ ہے. اب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے حصے کی زکوٰۃ دے دی, ہم نے اپنے حصے کا جو غریبوں کو دینا تھا وہ دے دیا ہے, بٹ دیر اسٹل the need is still there. تو جب تک معاشرے کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی, میرا خیال ہے کہ ہمیں ان پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ کریں. تو پھر اس کے بعد میں پورے کہیں نہیں مطلب گئی, لیکن پھر بس 1-2 اور ظاہری بات ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ نہیں مطلب کر سکے. خود میں نے اپنے پلان کیا ہوا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا افطار کہ فلاں فیملی میری اپنی منشاز فیملی کہ فلاں لوگ بھی آئیں گے, فلاں بھی آئیں گے, اور میرے بچے ابھی تک مجھ سے خفا ہیں کہ آپ نے وہ گیدرنگ نہیں کی. تو میں نے کہا بیٹے I'm trying to train myself for certain things that what is to be done and what is not to be done. نہیں تو کیا گلزانہ مطلب ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ہم ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اس حساب سے؟ میرا خیال ہے منیبہ ضرور کرنی چاہیے. اچھا آئی تھنک اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ میرے جیسا کوئی لائف کوچ ہی آپ کے سامنے بیٹھے تو وہی وہ بھاشن دینا شروع کرے.
آئی تھنک کہ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہو, کوئی بھی عام انسان, بچے کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے اور اس ورڈ کو اسپریڈ کرنا چاہیے. لیکن کیسے کرنا چاہیے؟ لوگ سنتے نہیں ہیں آج کل, بالکل نہیں سنتے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی بات سننے کا یا اس کے اوپر عمل کرنے کا, یا خاص طور پر اس طرح کی بات سننے کا تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہے. ٹائم سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ سنتے ہی نہیں. یس, پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو لسن, psychologically and mentally prepared to take this kind of a talk from you. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ, میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب میں اس طرح کی بات کرتی ہوں تو وہ مجھے بہت باقاعدہ لاجکس دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے حصے کا دے دیا, جو کرنا تھا ہم نے کر لیا, تو اب جو اللہ میاں نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم اس کو جس طرح سے مرضی خرچ کریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے آپ کی بات, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کے تئیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے تئیں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہی میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں نا کہ فائنینشیل جو وہ فریڈم کی میں بات کرتی ہوں کہ فریڈم کا میننگ لوگوں کو نہیں آتا. تو ناؤ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فائنینشیل فریڈم, that this is my money, I can do whatever I want to do with it. So I think if they actually learn the meaning of freedom, that financial freedom means financial responsibility. اس کا مطلب یہ ہے, آپ دیکھیے کہ جب پہلی ہجرت ہوئی تو سب سے پہلی جو ڈسٹریبیوشن ہمارے پیارے نبی نے کرنے کے لیے کہا, دیٹ واز دی فائنینشیل ڈسٹریبیوشن. اف سم تھنگ ایلس واز امپورٹنٹ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم would have talked about that. But since this is the first and this was the first and foremost thing to be decided, کہ اگر فائنینشیل ڈفرینسز اور فائنینشیل کلاسیفیکیشن رہ جائے گی اس کمیونٹی کے اندر جس کو میں مطلب اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں, تو پھر بہت سے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے معاشرہ. تو آپ دیکھیں کہ آج پاکستان میں کتنی زیادہ اسٹیٹسز بن گئے ہوئے ہیں. اب یہ افطاریاں آپ کا کیا مطلب ہے, کس لیے کی جاتی ہیں؟ ان کے اینڈ ہونے کے بعد کوئی آپ کو خوشی ہے؟ کوئی کسی سے جیلس ہو کے جا رہا ہے, کوئی کسی کے کپڑوں سے جیلس ہو رہا ہے, کوئی اس بات سے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بیٹھ کے لوگ کہ جی ان کا یہ اچھا, ان کا کھانے میں یہ نہیں تھا, ان کے کھانے میں یہ اچھا تھا, ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا. لوگ کمپیریزنس میں جا رہے ہیں, لوگ جیلسیز میں جا رہے ہیں, لوگ پیپل آر ٹرائنگ ٹو پٹ یو ڈاؤن ٹو جسٹ گین دا ورڈ اور اپریسیشن اور کمپلیمنٹس فرام دا پیپل. او مائی گاڈ, کتنا اچھا گیدرنگ کرا, کتنی اچھے ایمبیونس میں انہوں نے ہمیں بٹھایا. سو جسٹ ٹو گیٹ دیز کمپلیمنٹس, اور مے بی وہ آپ کی 4 دن واہ واہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ واٹ از اٹ دیٹ یو آر گیننگ؟ تو اگر مل بیٹھنے کا بہانہ ہے افطار, یہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ دکھاوا آ جاتا ہے نا. لیکن آپ کو پھر لاجک کیا دیتے ہیں, جی ہم یہ تو مل بیٹھنے کا بہانہ ہے, محبتیں بانٹ رہے ہیں. اچھا, وہ کون سی محبتیں ہیں آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ وہ پھر خواتین کی محبتوں کے سٹائل اور ہوتے ہیں اور آدمیوں کی محبتوں کے سٹائل کچھ اور ہوتے ہیں. بالکل. سو آئی تھنک دس از جسٹ ٹو کیپ یور سوشل اسٹیٹسز وچ شوڈ بی اوائڈیڈ. یس, اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ. اور ضرور دیکھیں اپنے ارد گرد ضرورت سے زیادہ. بھی جیسے آپ نے جیسے بات کی کہ اتنے بڑے بڑے افطار کیے جاتے ہیں, یہ معاملات کیے جاتے ہیں, اور ہر رمضان میں ہوتا ہے ایسا ہے. رمضان کے بعد بھول جاتے ہیں کہ اچھا کوئی ہے بھی ہے جن کو بلانا ہے. تو یہ شو آف والا جو کلچر ہمارا اتنا زیادہ یہاں پر ہماری سوسائٹی میں ہوتا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے, بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور بچے بڑی خود تو ہماری جنریشن کر رہی ہے منیبا. آپ دیکھو ہمارے بچے کیا نیکسٹ جنریشن اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے چچا ہیں, تایا ہیں, if they are doing it تو یہ بالکل ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے, یہی ٹھیک ہے. تو پھر وہ بچے بھی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور بچوں کے بیچ میں پھر ان پریکٹسز کو, جس کی آپ شروع میں بات کر رہی تھیں کہ کیا ہم ان پریکٹسز کو کر سکتے ہیں, امبیڈ کر سکتے ہیں ان کے کیریکٹر کے اندر یا ان کے مائنڈ سیٹ کے اندر, میرا خیال ہے ناممکن ہے پھر ویسا کرنا. پھر وہی بات ہے کہ دوسروں کا احساس ہم نہیں ڈیولپ کر پاتے. حالانکہ اللہ میاں نے ہمیں بھوکا رکھ کے کیا ہی لے لینا تھا, ایک 12 گھنٹے کی بھوک میں اللہ میاں کو کیا فائدہ ہماری بھوک سے. کوئی فائدہ نہیں. مقصد یہ تھا کہ آپ نے ان انسانوں کے کیریکٹر کے بیچ میں دوسروں کا احساس, اور جب بھوک ہوتی ہے تو اس کا احساس کیسا ہوتا ہے, اللہ نے وہ ایکسپیرینس فیل کرنا ہے, وہ فیلنگ دینی تھی آپ کو کہ دیکھو کہ جب کوئی دوسرا بھوکا بیٹھا ہوتا ہے تو کہاں جا کے تکلیف ہوتی ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے اس بھوک کو کاٹنا, اس پیاس کو کاٹنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت خوبصورت ہیں رمضان کی. پھر آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کی عادتیں بالکل کم ہوتی جا رہی ہیں. اب اتنی مزے کی بات ہے کہ آپ اس وقت فجر کے ٹائم جاگ رہے ہوتے ہو, تو یہ ایک بڑی اچھی عادت آپ ڈیولپ کر سکتے ہو
کہ now every morning your children can after 30 days practice. I think ہاں it's more بالکل than enough. ہاں مطلب کسی بڑا میں ایک عجیب سا کمپیریزن دینے لگی ہوں جو شاید نہیں ہو. آپ نے کسی اینیمل کی بھی ٹریننگ کرنی ہو نا منیبا, تو میرے پیٹس کی ٹریننگ کے لیے ہمارے جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں صرف 1 week کے لیے ہمارے پاس بھیجیں گے, اچھا اور وہ کمپلیٹ ٹریننگ کر کے ان کی ہمیں دے دیتے ہیں. تو یار ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم تو اتنا خوبصورت خدا نے ہمیں کریٹ کیا ہے کہ ہم کسی بھی عادت کو اپنانے لگیں تو ہم تو انفینٹ پاسبلٹی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, تو ہم تو صرف سوچ لیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, ہم تو وہ کر جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا گلزانہ کہ ہم خود احتسابی سیلف انالیسس نہیں کرتے نا, اس سائڈ پر نہیں جاتے ہیں. وہ تو سب سے ضروری ہے. اور میں آج کل منیبا اس کو ایک بڑے آسان لفظوں میں نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ جہاں you know I'm a trainer, I'm talking about communication skills and now soft skills and IT skills and AI skills اب تو آ گئے ہیں. وہ سارے کرنے کے ساتھ میں اب لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ پلیز اپنے ارد گرد کے بچوں میں, خاص طور پہ بڑوں کو تو پتہ نہیں اب میں کیا ہی کہوں, بچوں میں آبزرویشن سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنا شروع کریں کہ بچے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو آبزرو کریں اور پھر ان کو انالائز کریں. جب آپ یہ پریکٹس بچے کو سکھائیں گے تو آپ دیکھیں بچے کو آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو آبزرو کرنا, اپنا انالیسز کرنا آ جائے گا, اور دوسروں کے انالیسس سے وہ یہ ضرور سمجھ پائے گا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. تو بالکل انالیسس تو سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ صرف بچے کو ایک پریکٹس سکھا دیجئے کہ رات کو جب وہ بستر پہ لیٹتا ہے, یہ دس از واٹ آئی ہیڈ بین ڈوئنگ. ویسے بھی گلزانہ یہ رمضان تو ہمیں یہی سکھا رہا ہے نا کہ ہم اگر اکیلے بھی ہیں تو ہم کھا پی سکتے ہیں نا, ہم پی بھی سکتے ہیں, ہمیں بھوک لگی تو ہم کوئی نہیں بھی دیکھ رہا, لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, ہم اس کے لیے بھوکے, ہم اس کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. اور یہی سیلف انالیسس ہے جو ہمیں سکھانے آتا ہے. ہاں, اور صرف اپنے ساتھ آنیسٹ ہونا سیکھ لیں, باقی سارے معاملات ایگزیکٹلی باقی سارے معاملات جو ٹھیک ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اپنے ساتھ درست ہو جاتے ہیں نا, اپنا احتساب کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو باقی معاملات بھی آٹومیٹکلی کہہ لیں کہ ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. تو آج کا ہمارا سیگمنٹ تھا, گلزانہ منشا ہمارے ساتھ موجود تھی. گلزانہ تھینک یو سو مچ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب, ہر ایک قوم, ہر مذہب کا اپنا ایک تہوار ہوتا ہے جسے اس کے ماننے والے جوش و جذبے سے مناتے ہیں, اور دین اسلام چونکہ دین متین ہے اور اس نے بھی اپنے ماننے والوں کو عید کی صورت میں تہوار عطا کیے, اور ساتھ ہی ساتھ حدود و قیود بھی مقرر کر دیے تاکہ مسلمان یہ جان لیں کہ وہ عام نہیں بلکہ خاص حیثیت کی حامل قوم ہے. عید کا دن ماہ سیام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ سے انعامات پانے کا دن ہے, تو اس سے زیادہ خوشی اور مسرت کا موقع کیا ہی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں اس دن کو ایک خاص مقام اور خاص اہمیت حاصل ہے, اور اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو عبادات رمضان کا ثواب عطا کرتا ہے. تو اسی مناسبت سے اسے عید الفطر بھی قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدین کے موقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی ہمیں اجازت دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کے مواقع پر دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل اور عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ بندہ مومن کسی بھی حال میں اپنے رب کو نہیں بھولتا. سنت نبوی کے مطابق عید گزارنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے, لہٰذا تم اس دن غسل کرو, مسواک کرو اور نئے یا جو بہتر کپڑے موجود ہوں وہ پہنو. تو اسی حوالے سے ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ آج 29واں رمضان ہے اور امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں, یہ امکانات ابھی بھی موجود ہیں کہ شاید کل عید ہو سکتی ہے. تو اگر کل عید نہ ہوئی تو 30واں روزہ بھی ہوگا. تو اگر عید ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ عید کا تہوار ہم کس طرح منا سکتے ہیں, اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں عیدین کس طرح منایا کرتے تھے, خاص طور پر عید الفطر کس طرح منایا کرتے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فدا الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے.
ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی طرف آئیں گے کہ امکانات ہیں کہ کل عید ہو سکتی ہے، عید الفطر کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر کس طرح اپنی عیدیں منایا کرتے تھے، اور چھوٹی عید جسے کہا جاتا ہے عید الفطر، وہ کس طرح منایا کرتے تھے، ان کی زندگی کا احوال بتائیں ہمیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور بحمدی تعالیٰ یکم رمضان المبارک سے یہ جو ایک خیر کا سفر ہمارا شروع ہوا تھا آج 29 رمضان تک پہنچ گیا ہے، اور عید کے حوالے سے جب ہم تصور قائم کرتے ہیں تو عید کا تصور قائم کرنا ہی ایک خوشی اور سرشاری کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر تصور کریں کہ جب ایک کلمہ گو عید کے ذیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کا تصور قائم کرنا شروع کرتا ہے تو اس سے کس درجے کی سرشاری اور خوشی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ میں سچی بات ہے، آپ نے یہ سوال کر کے، عید کا اعلان تو ابھی شاید بعد میں ہونا ہے، لیکن آپ نے یہ سوال کر کے میری عید کم از کم کروا دی ہے اس سوال کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عید کیسی منایا کرتے تھے۔ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دین رحمت جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور انسانی زندگی کے اندر آنے والے جتنے تقاضے اور جتنے رویے ہیں، جتنے مزاج ہیں، جتنی صورتحال ہے، ان سب کو ایڈریس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین جو ہمیں غم کو ڈیل کرنے کا، اداسی اور دکھ کے سامنے کو فیس کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھائے، اور خوشی کے اظہار کا کرینہ اور سلیقہ ہم تک نہ پہنچتا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے نا، تو مدینہ کے اندر ایک بڑی تعداد میں یہودی آباد تھے، اور یہودیوں کے ہاں تہوار جو ہے وہ منائے جاتے تھے، ان کے ہاں ایک طرح کا گویا عید کا سماں ہوا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ احوال پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ جی ان کے ہاں اس طرح دو عیدیں ہوا کرتی ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور کچھ وقت کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اوپر مسکراہٹ دو چند ہو گئی، روشنی زیادہ تازہ ہو گئی، ایک فرت اور ایک جو انبساط کا پہلو ہے وہ نمایاں ہو گیا۔ اصحاب نے حضور کی طرف سوال بھری نگاہوں سے دیکھا، اور حضور نے فرمان عالی شان جاری فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی سب کے ہاں دو عیدیں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے بھی دو عیدوں کا اہتمام کر دیا، اور یہ دونوں عیدیں کون سی ہیں؟ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، ظاہری طور پر یہ دو خوشی کے تہوار ہیں، لیکن ان دونوں کی نسبت جو ہے وہ عبادت کے ساتھ پروردگار عالم نے ساتھ مخصوص کر دیا، یعنی یہ دین رحمت کا اعجاز ہے۔ خوشی کے تہوار، خوشی کے نام پر بہت سارے دن تو مختلف اور نظریات اور مذاہب کے اندر بھی ہیں، لیکن عبادات کے ساتھ اس طرح کی جڑت کسی اور کے ہاں ہمیں کسی اور کے کلچر میں، ثقافت میں، کسی کے ہاں روایت میں نہیں ملتی ہے۔ یہ دین رحمت کا اعجاز ہے کہ بندہ مومن جب 29 یا 30 دن اللہ کی بارگاہ میں سراپا عبد بن کر جب پیش ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ایک اپنا عبادت کے درجے پر ایک بہترین تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اس بہترین تعلق کے مضبوط ہو جانے پر خوشی کے اظہار کے لیے، تشکر کے اظہار کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے عید آ جاتی ہے انسانوں کی زندگی میں، اور مسلمان عید مناتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک حج کا ایک عظیم الشان مرحلہ ہے، اس کو گزرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے منایا کرتے تھے؟ میرے کریم آقا کیا عید کا اہتمام جو ہے اس کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ 29 روزوں کے بعد یا بسر اوقات 30 روزوں کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ ایک بلند مقام پر تشریف لے جایا کرتے۔ ایک پہاڑی تھی، اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نسبتاً مدینے میں سب سے اونچی جگہ تھی، وہاں کھڑے ہو کر چاند دیکھنے کی پاکیزہ سنت ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو چاند دیکھنا ہے، یا ہمارے ہاں تو ظاہر ہے رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے وہ اب اس کو زیادہ، اس پر ہم زیادہ انحصار کرتے ہیں، لیکن اب سے کچھ وقت پہلے تک بھی ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مستحکم ایک کلچر پایا جاتا تھا کہ جو بزرگ ہوا کرتے تھے مساجد سے نکلنے کے بعد وہ چاند کی جو ہے وہ رویت کا ایک اہتمام کرتے تھے، چاند کو دیکھنے کا ایک اہتمام ہوا کرتا تھا، اور اس کی ایک اپنی ایک تھی محبت تھی، اس کے اندر ایک اپنی گہما گہمی اور ایک رونق پائی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ چاند دیکھتے، جب چاند نظر آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب جو ہے نا ان کے ساتھ اس چاند کے نظر آنے پر شکرانے کی دعا پڑھتے، اللہ کے سامنے اپنا شکر بجا لاتے، اس چاند کے ساتھ وابستہ جو برکتیں ہیں انہیں سمیٹنے کے لیے اللہ کے ہاں دعا کرتے، اور اس کے اندر آنے والے جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان سے امان کی دعا کرتے۔ میں نے صحیح کتب سیرت کے اندر پڑھا کہ حضور اپنے لیے بھی دعا فرماتے، اصحاب کے لیے بھی دعا فرماتے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، اور پھر ایک درجہ آگے جا کے اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اللہ سے خیر طلب کرتے۔ تو ہمیں بھی جب چاند کا ہم تک یہ اعلان پہنچے یا ہم خود اسے دیکھنے کی سعادت پائیں
تو اس کے فوراً بعد دعا کی شکل میں ہمیں بھی اپنے آپ کو بھی یاد رکھنا ہے، اصحاب کی شکل میں جو حضور کی سنتوں سے پورا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں اور عزیز و اقارب کو بھی یاد رکھنا ہے، دوستوں کو بھی یاد رکھنا ہے، خونی حرمت قربت کے رشتوں کو بھی یاد رکھنا ہے، اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اللہ سے خیر طلب کرنی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب گھر تشریف لاتے نا، حضور اعلان فرما دیتے، بشارت دیتے کہ کل صبح ہم انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز پڑھیں گے، تو یہ کہہ کر حضور اپنے کاشانہ رحمت کے اندر آتے، اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند کے نظر آنے کے بعد اصحاب کے ہاں تو ایک رونق اور خوشی اور فرحت و انبساط کا ایک ماحول ہو جاتا، اور حضور اپنے کاشانہ رحمت کے اندر ایک پردہ استاذہ فرما دیتے، اور وہ رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس پر ہم نے کل بات کی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے، اور اپنا باقی کا سارا وقت پروردگار عالم کے ساتھ خشوع و خضوع میں، اس سے مناجات میں، عبادت میں، ریاضت میں، دعاؤں میں، اپنے لیے، اپنے متعلقین، اپنے محبین اور ساری مخلوق کے لیے خیر طلب کرنے میں گزارتے۔ صبح کا دن جب طلوع ہوتا تو حضور کی زندگی میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کریم آقا گھر سے نئے لباس کے ساتھ اگر موجود ہوتا تو وہ پہنتے۔ ویسے حضور کی زندگی میں 8 عیدیں آئی ہیں، اور سیرت نگاروں نے اس درجے تک حضور کی زندگی کا احوال محفوظ کیا کہ 8 عیدوں میں 6 عیدیں ایسی ہیں جن میں حضور نے نیا لباس زیب تن فرمایا۔ دو مرتبہ جو ہے جو پہلے کا استعمال لباس تھا، لیکن بالاہتمام دھلوایا اس نیت سے سرکار نے، یعنی ترغیباً کہا کہ اس کو دھلوائیں تاکہ اس کے ساتھ عید ادا کی جائے۔ تو ہمیں بھی اس طرح کا، یعنی اگر نیا لباس موجود ہو تو اسراف سے بچتے ہوئے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جو پرانا لباس ہے اس کو بھی پہننا ویسی ہی سنت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کبھی کبھار صاحب استطاعت لوگوں کو بھی نئے لباس سے ہٹ کے پرانا جو لباس ہے اچھا دھلا ہوا صاف ستھرا، اور سرکار اس کے لیے خوشبو کا اہتمام کرتے، گھر سے نکلتے وہ واقعہ میں آپ کے اسامین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ حضور کی عید کیسی ہوتی تھی اور ہم نے کیسے عید کرنی ہے۔ کریم آقا باہر آتے ہیں اپنے کاشانہ رحمت سے، عیدگاہ کی طرف سفر فرمانا شروع کرتے ہیں تو بچوں کو دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے، آپس میں نئے کپڑے پہنے ہوئے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اس انداز میں حضور کا سفر شروع ہے، اور حضور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کونے میں ایک بچہ جو ہے وہ اداس بیٹھا ہوا ہے۔ کریم آقا اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہاری اداسی کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ان سب کی خوشی کا ذریعہ ان کے والدین ہیں جنہوں نے اس کے لیے کپڑوں کا اہتمام کیا ان بچوں کے لیے، اس لیے بچے نئے کپڑے پہن کے خوش ہیں، اور عید کا گویا جو ہے وہ ان کے آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میرے سر پر کیونکہ والدین کا وہ سایہ شفقت موجود نہیں ہے، اس لیے میرے لیے کوئی عید کا اہتمام کرنے والا نہیں تھا، سو میری خوشی کیسی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سنتے ہیں تو اسے اپنے ساتھ بغل گیر کرتے ہیں، ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے کاشانہ رحمت میں لے آتے ہیں، اور آتے وقت راستے میں کیا خوبصورت کلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں محمد تمہارے لیے تمہارے والد کے طور پہ ہوں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے لیے والدہ کے طور پر ہوں؟ گھر آتے ہیں، انہیں نہلایا جاتا ہے، اور حضور حضرت بلال حبشی کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر بھیجتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین میں سے کوئی کسی ایک کا جو جوڑا ہے وہ بھیجا جائے، وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور حضور عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب اصحاب انتظار کر رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اصحاب سرکار دو عالم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور سرکار دو عالم اس انداز میں پنڈال میں داخل ہوتے ہیں کہ حضور کے ساتھ اس مدینے کا ایک یتیم بچہ جو ہے وہ نئے لباس کے ساتھ ان خوشیوں میں سرکار کے ساتھ چلتا ہوا جو ہے وہ شریک ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے، باقی اپنے گرد و پیش کے عزیز و اقارب، ان سب کے لیے خوشیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسراف اور تکبر کا جذبہ موجود نہ ہو، دوسروں پر برتری کا جذبہ نہ موجود ہو، تو یقیناً یہ خیر پر مبنی عمل ہے، اور یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس خیر کے اندر اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ وہ جو یتامہ ہیں، مسکین ہیں، جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں، ان کو بھی اس خوشیوں میں شامل کیا جا سکے۔ ہم تو بھول جاتے ہیں ان ساری چیزوں کو، ہم تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو ہم اپنے عزیز و اقارب کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو یتامہ ہیں یا باقی انڈر پریویلیجڈ لوگ رہتے ہیں وہ تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے مولانا صاحب کہ عید ہے، خوشی کا دن ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی کہ وہ کس طرح اپنی زندگی میں عیدین منایا کرتے تھے، اور وہ صرف اپنا خیال نہیں، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں، باقی کے لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے، جس طرح انہوں نے وہ بچے کی واقعہ سنایا۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقبل اللہ منا ومنکم۔ انتہائی شکر گزار ہوں اس پروگرام میں مدعو کرنے پر، اور پھر مستضاد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت کے زیر سایہ اور ان کے ہم نوا ہو کر شریک گفتگو ہونا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ اللہ جل وعلا
بہترین جزا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت پیرائے میں عام فہم انداز میں بات کو سمجھایا، بتلایا۔ میرے سامنے حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، الیوم لنا عید وغدن لنا عید وبعد غدین لنا عید وکل یوم لا نعصی اللہ فہو لنا عید۔ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، کل کا دن عید کا ہے، کل کے بعد کا دن عید کا ہے، اور پھر فرمایا ہر وہ دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ عید کا دن ہے۔ کیا بات، حیدر کرار نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ بے شک، دروازہ علم ہے تو پھر کیا خوبصورت بات فرما دی۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی اس کے بعد میں کچھ معروضات عرض کرنا چاہوں گا کہ عید الفطر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو طاق عدد میں یعنی 3-5 کھجوروں کا استعمال آپ کر لیتے، کوئی میٹھی چیز کا استعمال کر لیتے۔ پیدل عیدگاہ تک جانے کا اہتمام کرنا یہ بھی سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے، لیکن ایک آدمی نے دور سے آنا ہے تو سواری استعمال کرنے میں کوئی یہ نہیں کہ خلاف سنت عمل ہوا۔ راستہ بدل کر آنا، جس راستے سے آئے ہیں واپسی پر دوسرے راستے سے جانا۔ اختیار کرنا۔ اور پھر ایک چیز اور ہے کہ دیکھیں جو دعائیہ کلمات ہیں وہ سلف و صالحین سے جو منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی ارشاد فرمائے تقبل اللہ منا و منکم، تمہارے اور ہمارے نیک اعمال اللہ جل وعلا قبول فرمائے۔ یہ دعائیہ کلمات اصحاب پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی جو ہے نا وہ اس کا استعمال فرمایا۔ باقی اب عیدگاہ کے حوالے سے دیکھیں ڈاکٹر صاحب جیسی یعنی محبت بھری شخصیت، محبتوں کو تقسیم کرنے والی شخصیت کہ میں ساتھ بیٹھا ہوں اور میں نے اپنے بڑوں سے ہی ادب، تہذیب اور محبتوں کی تقسیم کرنے کو میں سیکھ رہا ہوں، سیکھ چکا نہیں بلکہ سیکھ رہا ہوں۔ تو عید الفطر در حقیقت محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، اور آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ صاحب ثروت لوگ جن کو اللہ جل وعلا نے بہت نواز رکھا ہے، خدا را کسی راہ و رسم سے باہر نکل کر اس شہر یا اس وطن عزیز کے گلی کوچوں، گاؤں دیہاتوں کو بھی دیکھیں جہاں 8 سالہ بچہ اپنی ماں کا قاتل بنتا ہے، کس وجہ سے کہ میرے لیے عید کے نئے کپڑے نہیں آئے۔ وہ بچے کے اندر احساس کمتری اس حد تک کیوں گیا کہ وہ اپنے ماں کا قاتل بن گیا؟ تو ہمیں بہرحال سوچنا سمجھنا ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ میرے علم میں اضافہ بھی ہو اور میرے سننے والے بھی یہ دیکھیں کہ تائیدی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ سنت سمجھتے ہوئے کبھی صاحب ثروت آدمی کو بھی جو ہے نا پرانا جوڑا پہن لینا چاہیے، تاکہ یہ نہ احساس ہو کہ عید کے لیے نیا جوڑا ہی لازم ہے یا فرض اور واجب ہے، یہ غلط تصور ہے۔ دوسری چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا جو معاشرے میں ایک چیز رائج ہے، دیکھیں کچھ چیزیں رائج ہیں، رواج کے طور پر ہیں، اگر وہ اچھی ہیں اور ان کو ہم مباح کے طور پر لے لیں گے، کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر ان پر بدعت کی جو ہے نا وہ یعنی تلوار لٹکا دی جائے اس میں، لیکن اصلاح کی چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کی اگر اصلاح ہو جائے تو وہ درست ہو جائے گی۔ جہاں فوتگی ہوئی ہوتی ہے یعنی پچھلی عید کے بعد یا گزشتہ کوئی 1 ماہ 2 ماہ پہلے یا 2-3 ہفتے پہلے، تو وہاں عید کے دن سارے لوگ اکٹھے ہو کر دوبارہ سے جو تعزیت کرتے ہیں اور اہل خانہ کا غم تازہ کرتے ہیں، شریعت اسے منع کرتی ہے۔ اس لیے منع کرتی ہے کہ دیکھیں 3 دن تک کا سوگ تھا، وہ سوگ چلا گیا، بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ کے لیے جا کر ان کو کہنا جی کہ آپ کا جوان بیٹا تھا، دیکھیں جی موت اس کی ہو گئی، آپ دیکھیں جی اب آپ کا کوئی نہیں ہے، تو شریعت نے تو تعزیت کے لیے الفاظ ایسے دیے ہی نہیں۔ اور عید کے دن ہاں یہ نیت ہو کہ جہاں کوئی غمی کی کیفیت تھی یا کوئی ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا تو ان کے ساتھ جا کے خوشیاں بانٹنا کہ یہ بیچارے غم فطرتی غم کا ہوں گے، مبتلا ہوں گے، تو ان کے لیے کوئی اہتمام کرنا تو شریعت اسے منع نہیں کرتی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خوشیاں بانٹنی ہیں، ہمیں محبتوں کو تقسیم کرنا ہے، اور عیدگاہ جاتے ہوئے جس راستے سے گئے ہیں واپسی پہ دوسرے راستے سے آئیں، اور صدقۃ الفطر جو ہے نا وہ عید سے پہلے ادا کر دیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ یعنی 2-3 دن پہلے ادا کر دیں، لیکن کم سے کم عیدگاہ جانے سے پہلے دے دیں۔ لیکن اور ایک اہم چیز، عیدگاہ کے یعنی اطراف میں پیشہ ور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان میں مستحق بھی ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کر لیں کہ کچھ نہ کچھ پیسے رکھ لیں، ان کو صدقۃ الفطر کی نیت کیے بغیر ویسے ہی دے دیں کہ کیا پتہ ان میں سے کوئی ضرورت مند بھی نکل آئے۔ لیکن اگر شک اور شبہ ہے
تو پھر صدقۃ الفطر تو ایسی جگہ پہ لگے گا نہیں. اچھا. اس لیے اس چیز کا خاص طور پر اہتمام رکھیں. اوکے. اور پھر یہ ہے ایک چیز اور بھی عرض کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی موجودگی میں سبقاً اور درساً عرض کر رہا ہوں. وہ چیز یہ ہے کہ ہمارے شہر میں, لاہور شہر میں عید کی خوشیوں کا رواج وہ نظر نہیں آتا. رات بھر جاگتے ہیں, بازار آباد رہتے ہیں, صبح عید پڑھ کر سو جانا اور پھر بعد میں کوئی مووی دیکھ لینا, یہ نہیں. محبتوں کو تقسیم کیا جائے, ایک دوسروں کے جو ہے نا گھروں میں آیا جائے. جی جی بالکل, جو ہمارے گاؤں کا بڑا خوبصورت رواج ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے ہمارے شہر میں بھی یہ چیز آ جائے کہ محلے میں رہتے ہوئے پتہ ہی نہیں ہوتا, ایک سرسری سی ملاقات ہو گئی اور مل گئے, بس یہ رسم اور رواج سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا. اور ان سنتوں میں ہی حقیقی راحت ہے, محبت ہے, مودت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محبتیں بانٹ سکیں. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہ پیشہ ور بھکاریوں کو اگر آپ فطرانہ دے دیں گے یا اس نیت سے دے دیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا. اب بہت سے لوگ ہیں جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ فطرانہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان کو بھی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ مسجد میں تو میں نے کم دیکھا کہ فطرانہ ان معنوں میں یعنی کمپین کی شکل میں اکٹھا کیا جا رہا ہو, لیکن مسجد کے باہر یقیناً ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں ایک بڑی تعداد میں, اور شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسی مسجد ہو جس کے باہر 2-4 فقیر ہمیں نظر نہ آتے ہیں. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت اور بڑی ضروری بات بتائی ہے. یہ جو صدقہ فطر ہے نا, یہ میری ذمہ داری ہے. اگر میں واقعتاً اپنے 29-30 دن کی جو محنت اور کمائی ہے میری اللہ کی طرف رجوع کرنے کی, اللہ کے ساتھ قرب اختیار کرنے کی, جو میں نے ٹوٹی پھوٹی محنت کی ہے, اگر میں اسے عیب سے پاک کرنا چاہتا ہوں, اس کے مرتبے کو, اس کے درجے کو بڑھانا چاہتا ہوں, تو اللہ کے محبوب رسول نے کہا کہ صدقہ فطر دو تاکہ یہ تمہارے روزوں کی, گویا سادہ زبان میں کہوں کہ جو اس کی روحانی کمی کجی ہے اس کو دور کر دیتا ہے. تو میرے لیے تو پھر یہ صدقہ فطر بہت اہم ہوا نا کہ میں نے 30 دن جس مشقت سے خود کو گزارا, جس اہتمام سے خود کو گزارا, وہ اگر ذرا سی لاپرواہی سے ضائع ہو جائے تو کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی. اس لیے صدقہ فطر واجب بھی ہے اور پھر اس درجے پہ میری پچھلی عبادت کا ایک طرح کا گویا محافظ بھی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زندگی یہ جو عید کی باقی خوشیاں ان میں اتنا منہمک ہو جاؤں کہ مجھے اپنی یہ ذمہ داری, اس کا احساس ہی ختم ہو جائے اور میں بالکل ایسے سر سے اتارتے ہوئے جو افراتفری میں سامنے نظر آئے اس کے حوالے کر دوں. میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں, اس ملک کے امیر ترین آدمی سے لے کے یعنی غریب ترین آدمی تک کوئی شخص مجھے ایسا نظر نہیں آتا. یعنی میں تمام طبقات زندگی کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہوں اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں, مجھے کوئی ایک آدمی ایسا نظر نہیں آتا جس کے اپنے خونی رشتوں میں یا اس کے قربت کے رشتوں میں, محبت کے رشتوں میں, جاننے والوں میں, دوست احباب میں, محلے داروں میں کوئی نہ کوئی ایسا حقیقی معنوں میں ضرورت مند موجود نہ ہو جسے اس کی ضرورت ہو. صرف تلاش کرنے کی اور اسے ایک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, کیونکہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں, انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے, لیکن یہ اللہ کے ہاں اس وقت تک ناقص حالت میں پیش ہوتا ہے جب تک دینے والا صرف یہ گمان نہ کر لے کہ میں نے اپنے تجوری سے, اپنے بٹوے سے رقم نکال لی ہے, بلکہ میری ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہوتی. میری ذمہ داری تب ختم ہوتی ہے جب یہ حقیقی طور پر جو ضرورت مند ہے, جو اس کا اہل ہے, اس تک یہ پہنچے اور وقار کے ساتھ پہنچے. ہمارے ہاں یہ جو افطار دینے, صدقہ فطر دینے کا جو ہے ایک رواج پڑ گیا ہے کہ صاحب حیثیت لوگوں کے گھروں کے باہر ایک لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں اور لوگ اللہ صبح فجر کے بعد انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ماں بدولت باہر تشریف لاتے ہیں اور 5-5 10-10 سب کو دے رہے ہوتے ہیں اور پھر اس پر اب تو فوٹو سیشن اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ساری خرافات ایک جو خالصتاً روحانی اور دینی ذمہ داری تھی نا, اس کو مجروح کر دیتے ہیں. اور پھر ایک اور صدقہ فطر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر جو ہے نا, کیونکہ وہ اس کے 2 وقت کا یوں سمجھ لیں کھانا ہے, تو وہ کوشش کریں کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر جو ہے وہ ایک آدمی کو ہی پہنچے. یہ جو 3 لوگوں کا صدقہ فطر 50 لوگوں میں 5-5 10-10 کر کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی بہت زیادہ مثبت رواج نہیں ہے اور نہ یہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. مقصود یہ ہے کہ کم از کم ایک ایسے آدمی تک آپ کی طرف سے محبت پہنچے کہ وہ بھی ایک دن کے لیے کم از کم اپنے رزق کے معاملے میں, خوراک کے معاملے میں, باقی ضرورتیں پوری نہ بھی ہوں تو کم از کم خوراک کے معاملے میں ایک دن اپنے ذہن کو آزاد کر کے عید کی خوشیاں سمیٹ سکے. اس انداز میں ہونا چاہیے. سرکار دو عالم کی عید کے ذیل میں ہم بات کر رہے تھے تو 2-4 اور منظر نامے جستا سامعین کو اس میں شامل کرتے چلیں. یہ جو معانقہ کرنا ہے جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا, یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور متواتر سنتوں میں سے ایک سنت ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عید کے معمولات ہیں ان کے اوپر ڈاکٹر عبداللہ جامع ازہر کے ایک استاد ہیں، انہوں نے ایک کتاب مرتب کی اور وہ یہ لکھتے، انہوں نے اس میں حضور کی 7 عیدوں کا احوال بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ 7 کی 7 عیدوں میں سرکار دو عالم نماز سے فراغت کے بعد اصحاب سے صرف مصافحہ نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ معانقہ کرتے تھے، اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سرکار جنہیں جانتے تھے ان سے بھی معانقہ فرمایا کرتے تھے اور جنہیں نہیں جانتے تھے ان کے ساتھ بھی معانقہ کیا کرتے تھے۔ اور اصحاب بعد میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں کچھ لوگ مدینے کے اندر آئے اور ان سے کچھ جو مانوس اصحاب آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور کچھ لوگ اجنبی تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر انہوں نے اصحاب کو توجہ دلائی کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب حضور مجمع میں عید کی نماز کے بعد گلے ملا کرتے تھے تو جو اجنبی آیا کرتے حضور ان کو بھی گلے سے اسی انداز میں ملا کرتے جیسے آپ اپنے اصحاب جنہیں جانتے تھے جو روز و شب حضور کی خدمت میں رہتے تھے ان کو جیسے ملتے تھے۔ تو ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں تو الحمدللہ یہ روایت کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن شہروں میں اکثر جو جاننے والے چند لوگ ہوتے ہیں ہم ان سے مل رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات اور ایک آخری بات جو اس حوالے سے سامعین کی نظر کرنا ہے کہ جیسے لباس نیا اہتمام کرنا، اگر وہ ہو آپ کی استطاعت ہو، خوشبو کا اہتمام کرنا، غسل کرنا، یہ سارے جو باقی اس کی خوبصورتی ہے جو جیسے علامہ صاحب نے کچھ بیان کی، کچھ میں نے بیان کی، ان میں ایک اور بہت خوبصورتی جو ہے نا اس کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے احباب کے لیے عید والے دن ضیافت کا اہتمام کرنا، کھانے کا اہتمام کرنا اور ضیافت کو قبول کرنا، یہ بھی سرکار دو عالم کی سنت ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہے، حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ وہ کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر پائے جاتے تھے، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ بچپن سے لے کے نکاح تک تو حضور نے ان کو اپنے ساتھ ہی رکھا، اور پھر اس کے بعد بھی تواتر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ایک نسبت ایسی تھی، یعنی سیدہ کائنات کی نسبت سے بھی اور آپ کی اپنی نسبت بھی تھی، تو کثرت کے ساتھ دسترخوان پر حضور کے دسترخوان پر موجود رہتے۔ لیکن عید والے دن یہ معمول ہوتا کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ہاں حضور کی بھی اور حضور کے جو دیگر اصحاب جو آپ کے دوست تھے ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتے، اور اصحاب ان کے یعنی حضور کی معیت میں وہاں پر ان کے گھر جا کے ان کے دسترخوان پر جو ہے وہ ضیافت کا جو ہے نا لطف اندوز ہوتے اس سے۔ تو دوستوں کے ہاں جاننا جو ہے ضیافت کے لیے اور دوستوں کو ضیافت پر بلانا عید کی نیت سے اور سرکار دو عالم کی سنت کی نیت سے، اس کا اہتمام کرنا بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں میں سمجھتا ہوں پسندیدہ ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ان ضیافتوں میں جہاں آپ اپنے جاننے والوں کو شمار کریں، اگر کچھ تھوڑی سی توفیق ہو سکے، استطاعت ہو، کچھ تھوڑا سا اللہ دھیان آپ کو عطا کرے اور آپ کا خیال اس طرف چلا جائے تو گرد و پیش میں وہ لوگ جن کے ہاں اس درجے کا اچھا پکوان نہیں بنتا ان لوگوں کے ہاں اگر انہیں خود بلا نہ سکیں تو کم از کم ان کے گھر اس اپنی محبت کے طور پر وہ پکوان بھیجنا شروع کریں، اس سے بھی خوبصورت روایت معاشرے کے اندر جو پیدا ہوگی اور سب حقیقی معنوں میں عید سے مستفید ہو سکیں۔ بے شک انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح عید منایا کرتے تھے، عیدین کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طرح عیدیں منایا کریں۔ تو ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مولانا فدا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور خاص طور پر اگر کل عید ہو جاتی ہے، امکانات تو ہیں، اور اگر عید ہو جاتی ہے تو کل ہم آپ سے عید کی ٹرانسمیشن میں ملیں گے۔ اگر 30واں روزہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم دوبارہ سے اسی ٹرانسمیشن میں پیر صاحب کے ساتھ، مولانا فدا الرحمان صاحب کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔